اپنے شکار کو کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہی اسکرین شاٹ اس نے مائشہ کے نمبر پر سینڈ کیے۔ شاید اس کا موبائل بند تھا جو ریسیو نہیں ہوئے تھے۔ نو وریز بیبی، یو ول گیٹ مارننگ سرپرائز۔ اپنی مکروہ ہنسی ہنستا وہ موبائل کو ہاتھ میں مسلسل گھماتے اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ صالحہ نے بہت زور دیا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے ان کے گھر چلے، مگر سبھی کے جانے کے بعد اس نے صالحہ سے معذرت کر لی۔ ابھی تو وہ اس سب کو قبول نہیں کر رہی تھی، کجا کے فرزاد کا پھر سے سامنا کرتی۔ پلیز اماں آج نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ سب کچھ چینج کیے دھلے منہ کے ساتھ وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ کتنی کوشش انہوں نے کی کہ چند تصاویر ہی وہ فرزاد کے ساتھ کھنچوا لے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ بھی اس کی حالت سمجھ رہی تھی، زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اچھا چلو اب پھر رونے مت بیٹھ جانا، اپنا خیال رکھنا، دیکھنا میرا بیٹا تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مائشہ بمشکل مسکرائی۔ جتنا خیال اس نے رکھ لیا تھا وہی کافی تھا۔ وہ بس دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایسا کمرے میں بند ہوئی کہ زبیدہ کے بہت بار کہنے پر بھی کھانا نہیں کھایا، بس 2 بار چائے پی۔ زبیدہ سچ میں دل نہیں کر رہا۔ وہ جو اس کے کمرے میں اسے ایموشنل کر رہی تھی، بے بسی سے وہ اسے ٹال گئی۔ جس کو دیکھو مجھے ایموشنل کرنے لگا ہوا ہے، ایسی ہی بے وقوف لگتی ہوں نا میں۔ وہ دل ہی دل میں گویا سب سے ناراض ہوئی۔ ایسے دکھی ہو رہی ہیں، پتہ ہے لاکھوں کیا کروڑوں میں ایک ہے ہمارے فرزاد صاحب۔ وہ جتنی دیر چائے پیتی رہی، زبیدہ فرزاد نامہ لیے بیٹھی رہی۔ وہ جتنا اس کے ذکر سے بچ رہی تھی، ہر کوئی اتنا ہی اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اور میں فالتو ہوں؟ پتہ نہیں کیوں آج سبھی سے شکوہ کرنے کو دل کر رہا تھا۔ ہائے نا میری باجی تو سب سے زیادہ سونی ہے، پر آپ اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھو نا کتنی فلمی کہانی بن گئی ہے۔ وہ اسے اس شادی کے ہزاروں فائدے گنوا رہی تھی۔ ہاں بہت فلمی۔ اسے جھٹک کر کب اسے پکڑاتی، اسے دوبارہ تنگ نہ کرنے کا کہتی، لیٹ گئی۔ فلموں کا میوزک دیتے دیتے سمجھتے ہیں سب فلمی ہونا چاہیے۔ اس کے حیولے سے شکایت کی۔ جس لمحے سفینہ سے پوچھا کہ وہ کس بات پر معافی مانگنے کا کہہ رہی تھی، وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کے کرتوتوں کا اسے کیسے پتہ چلا، مگر اس کی بات سن کر وہ غصے سے لال پیلی ہوئی۔ فرزاد نے ابھی منع کیا ہے، مگر جلد ہی تم جان جاؤ گی۔ کل وہ تمہیں کیمپین کے لیے لے جائے گا، وہیں سب معلوم ہوگا۔ اسی غصے میں اب وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر چیز کو مسٹری بنانے پہ تلا ہے یہ بندہ۔ سر پہ لگ رہا تھا ہتھوڑے برس رہے تھے، اتنی شدید درد تھی۔ ابھی سر کو تھوڑا سکون ملا تھا کہ وہ اسے پھر بے سکون کرنے آ پہنچا۔ موبائل پر مسلسل اس کا آتا فون مائشہ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ فون کاٹ کر موبائل ہی آف کر دیا، تکیا اٹھا کر منہ پہ رکھا۔ اگلے دن دوپہر میں کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی۔ زبیدہ اس کے رات کے موڈ کی وجہ سے اسے اٹھانے بھی نہیں آئی۔ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ کل تو اس کی ریہرسل نہیں ہو سکی تھی، مگر آج اس نے لازمی جانا تھا۔ کام تو کام تھا جو اسے کرنا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل کو پس پش ڈالے وہ جلدی سے واش روم میں گھسی۔ فریش ہو کر باہر آئی، دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں سے زبیدہ کے ساتھ ساتھ کسی مرد کی باتوں کی آواز آئی۔ حیران ہوتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نیچے آنے تک بنا دیکھے بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون ہے۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ کوئی اور نہیں فرزاد بیٹھا تھا۔ اس کی پشت سیڑھیوں کی جانب تھی۔ اوپن کچن میں کام کرتی زبیدہ سے باتوں میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ موبائل پر بھی کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایمان سے صاحب، باجی نے تو کل کا رو رو کر عجیب سوگ بنایا ہوا ہے۔ زبیدہ اپنا دکھ اس کے ساتھ ہلکا کر رہی تھی۔ فرزاد کی ہنسی مائشہ کو آگ لگا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، رونے دو، بعد میں تو مجھے ہی رلانا ہے نا۔ دونوں اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ ہائے اللہ نہ کرے روئے آپ دونوں کے دشمن۔ ایمان سے صاحب، آپ دونوں تو کوئی ہیرو ہیروئن ہی لگتے ہیں۔ وہ اشتیاق سے بولی۔ بہت ایمان تازہ کر دیا ہے تم نے آج اپنے صاحب کا، اور یہ ذرا فلمیں کم دیکھا کرو تم۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تیکھے لہجے میں کہتی، ایک ہی بار میں دونوں کی طبیعت صاف کر دی۔ اور تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں، آج بھی میرا دن ضائع ہو جانا تھا۔ وہ جو اس کی آواز سن کر جھٹکے سے مڑا تھا، مائشہ اسے کسی بھی خاطر میں لائے بغیر زبیدہ سے مخاطب ہوئی۔ صاحب نے صبح فون کر کے منع کیا تھا کہ باجی کو نہ اٹھانا۔ اس کی بات پر وہ بمشکل ضبط کر گئی۔ ریہرسل میری تھی، ان کی نہیں تھی۔
وہ اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ زبیدہ تم چل کر باجی کا روم صاف کرو۔ فرزاد نے اشارہ کر کے اسے وہاں سے بھگایا۔ وہ بھی معائشہ کے غصے سے گڑبڑاتی شکر کرتی وہاں سے بھاگی۔ اس کے نکلنے کے بعد بھی معائشہ نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ جو آج تک اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا آج پورے استحقاق سے وہاں کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آہستہ روی سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی فرزاد کی مضبوط گرفت میں اس کا بازو آ چکا تھا۔ زبیدہ بتا رہی تھی سر میں درد تھا، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں تم نے؟ اس کی فکر پر دل کیا سب بھول بھال کر پہلے کی طرح بے فکری سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر ڈھیر سارا روئے۔ آپ کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ اب تھک گئی تھی اس کا یوں نارمل رویہ دیکھ کر، جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہت فرق پڑ رہا ہے تمہارے رونے سے، اپنی طرف سے لاپرواہی کرنے سے، خود کو اذیت دینے سے۔ بہت فرق پڑ رہا ہے۔ اس کی گہری نظریں آج پھر سے معائشہ کے دل کی حالت گہر کر رہی تھی۔ کہہ دیں کہ آپ نے یہ سب جذبات میں آ کر کیا ہے۔ کہہ دیں کہ یہ سب ہمدردی ہے۔ کہہ دیں کہ آپ نے اس درندے سے مجھے بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ کہہ دیں نا۔ اسے لگا تھا کل رات رو رو کر اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، مگر اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیوں کہوں؟ وہ سمجھ رہا تھا اس کی کیفیت۔ وہ خود کو جس قدر برا سمجھتی تھی، اتنی جلدی وہ اس سب کو کبھی ماننے والی نہیں تھی۔ میں نے نامحرم کی محبت دل میں بسائی تھی۔ کیا میرا یہ قصور قابل معافی ہے؟ میں ایسے شخص کے قریب رہی، اس نے مجھے چھوا، وہ میرے قریب بھی آتا تھا۔ کیا اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کا دماغ خراب کرتی، فرزاد اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ اب کی بار اس کی بازو پر رکھے ہاتھ کی گرفت بھی سخت ہوئی۔ پاس تو تم میرے بھی آتی تھی، میرے کندھے پر سر رکھ کر کتنی بار روئی، میں نے کتنی بار تمہارا ہاتھ تھاما، اس کا کیا؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی جھلکی۔ ہاں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، ڈرگز لیتی تھی، برے کپڑے پہنتی تھی۔ اب آپ یوں سب جان کر مجھ سے رشتہ جوڑ کر چاہتے ہیں میں ساری زندگی آپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں؟ وہ اسے مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم معافی پر یقین نہیں رکھتی۔ تم سمجھتی ہو انجانے میں تم نے جو غلط کیا اس پر اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم اللہ کو اتنا جابر کیوں سمجھتی ہو؟ وہ تو ہر سورہ کے آغاز میں انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اپنے جابر ہونے کا کیا اس نے اتنی بار قرآن میں دہرایا ہے؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے وہ اس کی نم آنکھوں میں افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں معیش، وہ کہتا ہے میں جبار ہوں، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ رحیم ہے۔ تو پھر تم اس کی رحمت کے آگے اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو حقیر جانو۔ یقین کرو اس نے تو کب کا تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ تمہیں معاف نہ کرتا تو تمہارے دل میں شرمندگی پیدا نہ ہوتی، تمہارا ضمیر تمہیں کچو کے نہ لگاتا۔ ضمیر انہی کے زندہ ہوتے ہیں جو چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ مگر اب مسلسل تم خود کے بارے میں یہ سب سوچ کر، اس کا ذکر کر کے صرف اس کی رحمت سے مایوسی کی مرتکب ہو رہی ہو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم سب بھول کر میرے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارو۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں جس میں جادو کی چھڑی گھومے گی اور سب کسی فیری ٹیل کی سٹوری کی طرح اچھا ہو جائے گا۔ نہیں معیش۔ اس کا چہرہ وہ آج بھی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے کل ہی کی طرح سمجھا رہا تھا۔ تمہیں وقت لگے گا سب بھولنے میں، مجھے قبول کرنے میں۔ میں حقیقت پسند ہوں، اسی لیے تمہیں کسی بات کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ مگر یہ مت سوچو کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، میں نے خود پر احسان کیا ہے جان۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکاتے وہ بوجھل لہجے میں بولتا، معائشہ کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ تم بس مجھے ابھی صرف دوست سمجھو۔ اس وقت یہ سوچو تم نے ابھی شطرنج کی بازی الٹانی ہے، تمہیں ابھی اپنا بدلہ لینا ہے، باقی سب بھول جاؤ۔ کل کیا ہوا ہماری زندگیوں میں، کل کا دن ایسے سوچو جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں چاہتا ہوں تم اس غلیظ انسان کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ ہم اپنی بات پھر کسی دن کریں گے، ابھی زندگی پڑی ہے۔ بس میں تمہیں محفوظ کرنا چاہتا تھا اور مجھے سب سے بہتر طریقہ یہی لگا۔ اب فکر نہیں ہے، میں تمہیں رات دن کے کسی بھی وقت چاہوں اپنے پاس بلا کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، تمہارے پاس آ کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ بس ابھی یہ سب اسی لیے کیا تھا،
इस रिश्ते को हम फुर्सत से डिस्कस करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं। उसके चेहरे को गौर से देखते वो हमेशा की तरह अपने अल्फाज से गोया उसकी हर फिक्र दूर कर गया था। जाओ, रेडी होकर आओ, तुम्हें सालेह के पास छोड़ दूँ, और कुछ चीज़ें भी तुम्हें बतानी हैं। मैंने तुम्हारे हवाले से आज कैंपेन चला दी है। शायद शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, मगर इससे पहले मैं कुछ चीज़ें तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। उसे वही संभाल सकता था, और ये वो अच्छे से जानता था। अभी तो शायद उसने वायरल होने वाली वो तस्वीर नहीं देखी थी। उसके अंदाज से ही फरजाद समझ गया था। इस वक्त भी वो इसीलिए उसके पास आया था, मगर उसकी बातें सुनकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं जानती। वो थोड़ा रिलैक्स भी था, मगर टेंस भी, कि अब जब वो देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। फरजाद उसे लिए सालेह की फिल्म के स्टूडियो की बजाय सालेह के घर पहुंचा। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो हैरान हुई। वो अपने ही ध्यान में बैठी थी कि रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें कुछ सुनाना है। फरजाद की बात पर वो लब भींच गई। अभी कल ही तो सफीना कह गई थी कि फरजाद खुद उसे कुछ बताना चाहता है। उसके इशारा करने पर वो गाड़ी से उतरकर उसके पीछे अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी। कैसी हो? सफीना उसे आज भी कल ही की तरह बुझी बुझी सी लगी। साले भी संजीदा सा वहीं मौजूद था। जब आखिरी बार तुम हमारे घर आई थी तब तबरेज़ ने तुमसे क्या कहा था? सालेह के सवाल पर वो बुरी तरह चौंकी। नजर सीधा सामने सोफे पर बैठे फरजाद की जानिब उठी, जो बहुत गौर से उसके चेहरे पर बदलते रंग देख रहा था। कब? वो हकलाई। आई एम सॉरी मायशा। सफीना जो उसके करीब ही बैठी थी यकदम उसके रोते हुए साथ लगी। मायशा हैरान थी, आखिर ये सब क्या है? नजरें अभी तक सामने बैठे फरजाद की नजरों से उलझी हुई थीं। फसीह को मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने की आदत है। एक दो बार हमने उसकी कोई नज़्म मोबाइल पर रिकॉर्ड की, उसे अंदाज़ा हो गया कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। वो अक्सर मेरे या सफीना के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, हमें बताए बिना। अब तक तो हम उसकी हरकत को फन ही समझते रहे, मगर उस दिन जब तुम फसीह की ड्राइंग्स देखने उसके कमरे में गईं और तबरेज़ अपने गलत इरादे के साथ तुम्हारे पीछे आया, फसीह को तो उसने वहां से भेज दिया, मगर दरवाजे के साथ चार्जिंग पर लगे मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर आया था। तुम लोगों के जाने के बाद मैं जब अपने मोबाइल की तलाश में ऊपर गया, चार्जिंग से हटाते मेरी नज़र उसके ऊपर वाली बार पर पड़ी जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने फौरन उसे बंद किया। मैं डिलीट करने ही वाला था कि सफीना ने कहा, सुने तो सही कि हमारे बेटे ने क्या रिकॉर्ड किया है। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था, मगर रिकॉर्डिंग चलते ही तबरेज़ की तुम्हें दी जाने वाली धमकियां सुनकर हम दोनों तो दंग ही रह गए थे। सालेह मायशा को उस दिन की बाबत बताते शदीद हैरान कर गया। तो ये था वो सबूत जिसके बारे में फरजाद कह रहा था। सालेह अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका था। मायशा ने तकलीफ से आंखें मींची। अल्लाह वाकई बेहद मेहरबान है। कुछ देर पहले का कहा फरजाद का जुमला उसके कानों में गूंजा। मैंने अगले दिन ही फरजाद को ये सब बताया। तब वो आउट ऑफ सिटी था। हमें तो अंदाज़ा तक ना था कि तबरेज़ इस किस्म का इंसान है, और फिर हमने उसकी रेपुटेशन का दुबई में पता करवाया तो मालूम हुआ आजकल वो वहाँ से भागा हुआ है। कुछ साल पहले उसने एक मॉडल का ना सिर्फ रेप किया था, बल्कि मुसलसल 2 सालों से उसे अपने साथ रखा हुआ था, और रोज़ाना वो साले से आगे बोला न गया। सफीना मुसलसल रो रही थी। मायशा की भी हालत ये सब सुनकर गैर हो रही थी। न जाने वो लड़की कैसे उसके फ्लैट से भागकर वहां की पुलिस के पास चली गई। जैसे ही उसे मालूम हुआ वो भागकर यहाँ आ गया। अल्लाह ने कितने बड़े दरिंदे से उसे बचा लिया था। उसने तकलीफ से सुर्ख होती आंखें उठाकर उस मेहरबान शख्स को देखा, जो वाकई अल्लाह का इनाम था। फरजाद ने तसल्ली अमेज नजरों से उसकी जानिब देखा। हम ऑलरेडी दुबई की पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं। सफीना के माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया है। फिलहाल कुछ नहीं पता वो अभी कहाँ है, न जाने कहाँ रूपोश हो गया है। तुम्हारी मी टू की कैंपेन भी आज चल गई है, बस रात में न जाने कहाँ से उसने तुम्हारी चंद तस्वीर वायरल कर दी हैं। साले की बात पर उसने परेशानी से फरजाद की जानिब देखा। डोंट वरी, हमने मैक्सिमम जगहों से हटवा दी हैं, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ने उसे उछाला है। हमारे जवाबी वार के बाद अभी वो खामोश है। कल मेरी तरफ से उसके खिलाफ मेरी बीवी को हरास करने का मुकदमा उस रिकॉर्डिंग के साथ होगा। उम्मीद है जल्द ही वो पकड़ा जाएगा। आज रात शायद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े।
تمہیں یہاں لانے کا یہی مقصد ہے کہ تم رات تک اپنا مائنڈ میک اپ کر لو. ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. فرزاد کی بات پر وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ گئی. جب سے وہ اٹھی تھی اس نے موبائل بھی نہیں دیکھا تھا. اس کا موبائل بھی فرزاد نے اس کا کمرہ صاف کروانے کا بہانہ بنوا کر زبیدہ سے کہہ کر اپنے پاس منگوا لیا تھا. جس وقت وہ گھر سے نکلے وہ اس قدر پریشان تھی کہ موبائل کا خیال نہ آیا. جب آیا تب فرزاد نے اس سے کہا کہ اس کے پاس ہے اس کا موبائل. گاڑی میں اسے نکال کر بھی دکھایا مگر اسے دیا نہیں. وہ خود اتنی پریشان تھی کہ موبائل کھولنے کا دل بھی نہیں کیا اور اب اسے اپنے موبائل کا خیال آیا جسے آن کر کے فرزاد ٹیبل پر رکھ چکا تھا. اس کے چہرے سے ہی وہ ہمیشہ کی طرح جان گیا تھا. معائشہ نے تیزی سے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر سوشل میڈیا پر دیکھا. وہاں تو ایک طوفان برپا تھا. کوئی اسے برا کہہ رہا تھا تو کوئی اس کی جانب سے ملنے والی می ٹو کیمپین اور ساتھ اس ماڈل کی کہانی اور تبریز کی اصلیت کی چند تصاویر دیکھ کر جس میں وہ اس ماڈل کو مار رہا تھا تبریز پر تھو تھو کر رہا تھا. یہ پکچرز اس کا فلیٹ کھنگالنے کے بعد وہاں موجود CCTV کیمرے سے ملی ہیں. سفینہ اسے وہ تصویریں دیکھ کر نم آواز میں بتانے لگی. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کبھی کہ وہ جو یہاں سے دور بھاگتا تھا وہ وہاں کیا گل کھلاتا تھا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ ایک عرصے سے اکیلا رہنے کا عادی ہو گیا ہے تو سب کے ساتھ نہیں رہ سکتا. وہ روتے ہوئے بولی. معائشہ تو بس غائب دماغی سے سب دیکھ رہی تھی. 2 مختلف دنوں میں زندگی نے ایک بار پھر اتنے رنگ بدل دیے تھے کہ وہ پریشان ہو اٹھی. اب شام میں اس قصے کو لے کر انہیں پریس کانفرنس کے لیے جانا تھا. وہ بے حد خوفزدہ تھی. ابھی سوشل میڈیا پر ہی پڑھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ کیسے کیسے کیچڑ اچھال رہے ہیں. جب ان کے سامنے جائے گی تو کیا ہوگا. اس کی اتری صورت دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے. گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا. معائشہ نے چونک کر اس کی یہ حرکت دیکھی. کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ صرف یہ سوچو کہ تم ان چند لڑکیوں میں سے ایک بہادر لڑکی ہو جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو منظر عام پر لائی ہے. اس کے تسلی امیز الفاظ نہ جانے کیوں اسے تقویت دینے کی بجائے شرمندہ کر رہے تھے. آپ کو کیا پڑی تھی مجھ سے تعلق جوڑنے کی؟ اس کا تلخ انداز فرزاد کو تکلیف سے دوچار کر گیا. کیا تمہارا اور میرا تعلق بس اچھے دنوں کے لیے ہے؟ اس کی بھاری آواز میں کیے جانے والا سوال اسے لاجواب کر گیا. اچھے دنوں میں تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں. اصل رشتوں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب برے دنوں میں لوگ ساتھ دیں. باقی سب رشتوں کو بیچ میں سے ہٹا کر صرف مجھے اتنا بتاؤ، اصل دوستی ہنستے کہے لگانے اور صرف خوشی بانٹنے سے ہی مشروط ہے. معائشہ کیا جواب دیتی؟ وہ کبھی اس شخص سے جیت نہیں سکتی تھی. اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو پھر میری کسی تکلیف میں تم کبھی میرا ساتھ مت دینا. درستگی سے اس کا ہاتھ واپس اس کی گود میں رکھا. میرا یہ مطلب نہیں تھا. وہ مسلسل اسے ہرٹ کر رہی تھی جو وہ کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تمہارے سب مطلب سمجھ آ رہے ہیں. اس کا کاٹ دار انداز معائشہ کو اور بھی اداس کر گیا. میرے ساتھ ساتھ آپ کا کریئر بھی داؤ پر لگ جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ڈرامے کا OST جو کہ اسی نے گایا تھا، کل رات سے ہونے والی اس سوشل میڈیا وائر کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی معائشہ کو فون کر کے معذرت کی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے. کیا مجھے اور خود کو رسک دینے والی تم ہو؟ اس کی بات پر فرزاد کا دل کیا گاڑی کہیں مار ہی ڈالے. لیکن وہ کیا کہتی؟ اس کی لیکن پر ہی وہ اس کی بات کاٹ گیا. جو رزق میرے اور تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہم تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گا، اور جو ہم تک نہیں آئے گا سمجھو وہ ہمارا ہے ہی نہیں. جب اللہ نے اس رزق کا ہم سے وعدہ کیا ہے تو پھر ان زمینی وعدوں کو کیا حقیقت رہ جاتی ہے. معائشہ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ پڑھی لکھی ہو کر تم ایسی فضول بات کر سکتی ہو. اس نے تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالی جو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی. اس کی ہر دلیل کے آگے اس کا عذر بالکل بے معنی تھا. لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ اسی لیے اسٹیج تک پہنچا. اس کے سامنے فرزاد نے ایک پیپر رکھا تھا جسے دیکھ کر اسے بولنا تھا تاکہ وہ نروس نہ ہو جائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہی تبریز نامی شخص نے مجھ پر یہ گندے الزام لگائے کہ میرا اس کے ساتھ چند سال پہلے کوئی تعلق تھا. جس تعلق کو اس نے ان گھٹیا تصاویر کی مدد سے بیان کرنا چاہا ہے ویسا میرا کبھی کوئی تعلق کسی شخص کے ساتھ نہ کبھی تھا نہ کبھی رہا ہے. ہاں میں اس شخص کو جانتی تھی، اس کے ساتھ دوستی تھی، اور کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میری اس سے دوستی اس حد تک ہوئی کہ میں اس سے اپنے مسائل بیان کرنے لگی.
मेरी उम्र उस वक्त इतनी नहीं थी कि मैं गलत और सही की पहचान करती, लिहाजा जैसे उस उम्र की 90% लड़कियां किसी हमदर्द को ही अपना असल दोस्त समझती हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जिसका उस शख्स ने फायदा उठाया। बहरहाल मुझ पर जब उसकी असलियत खुली, मैंने उससे बात कट ऑफ कर दी। मैंने उससे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। शायद यही बात उसे हजम नहीं हुई और अब इतने सालों बाद मुझे यहाँ देखकर वो अपनी असलियत पर उतर आया। एक एक हकीकत पर से पर्दा उठाती वो वहां मौजूद उन सब लोगों को बेचैन कर गई जो उसके खिलाफ भरे बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि सर सालेह के साथ उसका कितना करीबी रिश्ता है और ये कि साबका मॉडल सफीना का वो भाई है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला और वहीं उस शख्स ने मुझे फिर से हरास करने की कोशिश की, जिसकी रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद है। उसने एक ड्राइव निकाल कर सबको दिखाई। इस ड्राइव के हमरा मैं उस शख्स पर हरासमेंट का केस करूंगी। तानिया और मैं, हमने मिलकर उस शख्स के लिए मी टू की कैंपेन इसीलिए चलाई है कि ऐसे लोगों को बेनिकाब होना बेहद जरूरी है, जो शराफत के लिबादे में हम जैसी न्यू कमर्स को ट्रैप करते हैं। मेरे साथ उसकी पूरी फैमिली खड़ी है, सब उसी के खिलाफ है। इसी से आप इस सच्चाई का अंदाजा लगा लें, अगर ये शख्स सच्चा होता तो उसकी फैमिली यूं उसके खिलाफ ना होती। ठहरे लहजे में हर बात कहकर अब वो सहाफियों की जानिब मतवज्जा हुई। मैम, हम आपकी सच्चाई को मान भी लें कि आप तब नादान थी, आप नहीं जानती थी कि ये शख्स गलत नीयत से आपकी जानिब बढ़ा है, तो क्या जो तस्वीर उन्होंने वायरल की है जिसमें आप उस शख्स के बाजुओं के घेरे में मौजूद हैं और वो आपके माथे को अपने लबों से छू रहा है, क्या आप इतनी ही नादान थी कि एक शख्स का आपको छूना भी आपको समझ नहीं आया? उसकी बात पर मायशा के हाथ लरसे, दिल किया सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाए। कभी कभी आप डिप्रेशन के ऐसे फेज में होते हैं कि किसी का इल्तफात आपको तकवीयत पहुंचाता है, और जिस माहौल में वो थी वहां ये सब आम सी बात है। मेरा नहीं ख्याल इसको इतना उछालना बनता है। मायशा को नर्वस देखकर फरजात ने बात संभाली। इसका मतलब है कि अगर ये बात आम सी थी तो फिर मैम का उन्हें यह कहना ही नहीं बनता कि उनकी नीयत में हवस शामिल थी। एक और सहाफी ने खड़े होकर उसका गोया मजाक उड़ाया। क्या ये अब भी डिप्रेशन में है कि इन्हें हर जगह आपके साथ की जरूरत है? सहाफियों के चुभते सवाल मायशा के लिए बेहद कड़े साबित हो रहे थे। मेरा ख्याल है एक बीवी को अपने शौहर के हर लम्हा साथ की जरूरत होती है। और अब निकाह पर क्वेश्चन मत उठाइएगा, क्योंकि ये हमारा निकाहनामा है और एक शौहर से बेहतर अपनी बीवी की नीयत से कोई और शख्स वाकिफ नहीं होता। ये इतने दिन मेरे साथ रही, अगर ये इस कमाश की लड़की होती तो अब तक इस निकाह की जरूरत न पड़ती। और सिर्फ इसी माशरे में नहीं, उस माशरे में भी क्या कुछ हो रहा है ये आप और मैं हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस इंडस्ट्री के सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस ही नहीं, सहाफ़ी भी अपनी पोस्ट के लिए क्या कुछ करते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बेहतर है कि मुंह ना खुलवाए जाएं, वरना यहाँ कोई एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अपने धीमे मगर पुरवकार अंदाज में वो वहाँ मौजूद सभी सहाफ़ियों की बोलती बंद करवा चुका था। सर, आपका निकाह कब हुआ? बहुत से लोग तो इस बात पर ही अभी तक हैरान थे। हमारा निकाह चंद दिन पहले हुआ है। मेरी मदर मेरी बहन के पास बाहर गई हुई थी। उनके आते ही मैं जो फैसला कर चुका था उसे अमली जामा पहनाया। अब आप कहेंगे कि ये निकाह छुप कर क्यों किया? इस पर भी हजारों तरह के गंदे सवाल तैयार होंगे। वो तो आज गोया सबको रुगेदने आया था। तो निकाह छुप कर नहीं, मुकम्मल गवाहों के दरमियान हुआ है। ज्यादा लोग इसीलिए नहीं बुलाए कि मायशा के भाई अमेरिका में ही होते हैं, तो उनके ना आने की वजह से सादगी से निकाह किया, इस्लामी तालीमात के मुताबिक। हाँ, रुखसती और वलीमे पर आप सबको बुलाएंगे, लिफाफे तैयार रखिएगा। उसकी आखिरी बात पर जबरदस्त कहकहा पड़ा। सर, बहुत मुबारक हो। बहुत से लोगों की जानिब से शोर उठा। शुक्रिया। असल मौजू की जानिब आए। मी टू कैंपेन का मकसद सिर्फ फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि हर काम करने वाली औरत को आवाज़ उठाने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, जहां वो हरासमेंट, रेप और इसी तरह के दूसरे मसाइल जिनसे वो गुजरती है उसको सबकी नज़रों में लाना है। हमने भी ये कैंपेन इसीलिए चलाई। असल और गलत के बारे में सोचना आपका पूरा हक है, और इसीलिए मैंने मायशा, जो कि मेरी मनकूहा हैं, उन्हें हरास करने का तबरेज़ पर केस किया है। अगर वो सच्चे हैं तो अपने दलाइल लेकर कोर्ट में आए।
ہم ساری بات وہیں کریں گے، اور اس ریکارڈنگ میں ثبوت ہے کہ اس نے میری بیوی کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس کی خواہش پوری نہیں کرے گی تو وہ اس کی غلط تصاویر بنوا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرے گا۔ اس ریکارڈنگ کی ایک کاپی میرے لائر کورٹ میں جمع کروا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تانیہ درانی کا بیان اور دبئی پولیس بھی اس پر کیس کر چکی ہے۔ اگر وہ شخص سچا ہے تو ہمارے سامنے آئے، نہ کہ یوں رو پوش ہو، کیونکہ جو سچا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے، آپ کو فیس کر رہا ہے، اور منہ وہی چھپاتے ہیں جن میں سچ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اسی کانفرنس کا مقصد یہی باور کروانا ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اپنے مدبر انداز میں وہ سب کو مروب کر رہا تھا۔ معائشہ کو اب سمجھ آئی اس نے اتنا ارجنٹ نکاح کیوں کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو اس کی حمایت میں فرزاد کا بولنا ایک نیا سکینڈل کھول دیتا۔ صحافیوں کے سوال جاری تھے، کچھ کے معائشہ اور کچھ کے فرزاد دھڑا دھڑ جواب دے رہے تھے۔ بہت غلط کیا ہے آپ نے۔ اس کی وجہ سے آج وہ لوگوں کو وضاحتیں دے رہا تھا، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ صحیح بھی کیا ہے، 2 دن سے یہی سن رہا ہوں، بہت غلط کیا ہے۔ وہ بے نیازی سے گاڑی چلاتے اس کی طبیعت صاف کر گیا۔ میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ وہ شدید شرمسار تھی اس کے سامنے۔ تمہاری وجہ سے ابھی تو بہت کچھ سننا پڑے گا، کبھی اماں سے، کبھی بہنوں سے، کہ بیوی کے آتے ہی کسی اور کا ہوش نہیں رہا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معائشہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی بات سے؟ وہاں مجھ پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا۔ وہ اب تک اس کی مضبوط اعصاب پر حیران تھی۔ کیا تم ویسی ہی ہو جیسی انہوں نے کہا؟ اب کی بار اس نے نظر بھر کر اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھا۔ لیکن پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ میرے لیے لوگوں کو صفائیاں دے رہے ہیں۔ وہ اپنی کیفیت بتانے لگی۔ اتنی محبت؟ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے شرارت سے اسے دیکھ کر بولا۔ آپ سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ وہ جو اپنی پرابلم کا ہمیشہ کوئی حل اس سے ملنے کی توقع رکھتی تھی اور وہ پورا بھی کرتا تھا، اس وقت سوائے اسے زج کرنے کے کوئی ایک بھی جواب ڈھنگ سے نہیں دے رہا تھا۔ کل بے حد سنجیدہ ہو کر نکاح نامے پر سائن کیے تھے، مگر تمہیں میری وہ سنجیدگی بھی پسند نہیں آئی؟ وہ مصنوعی تعصب سے سر ہلا کر بولا۔ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ معائشہ کا چڑنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ محبت ہو گئی ہے۔ اس کے جذبوں سے چور آواز پر وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اپنی گھبراہٹ اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یقین کرو، یہ بات پوری سنجیدگی سے کہی ہے۔ اس کی شریر آواز اس کے قریب سے ابھری۔ اوہ پلیز، اتنی اندھی نہیں میں۔ وہ خود پر تلخی سے ہنسی۔ اندھا ہونے کے لیے ضروری نہیں آپ کی اصل بینائی ختم ہو جائے۔ بہت بار آپ سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے، اسے بھی اندھا پن ہی کہتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آواز میں حد درجے سنجیدگی در آئی۔ کیوں ایک ہی رات میں ایسا کون سا جادو ہو اٹھا کہ آپ کے دل میں میری محبت جاگ گئی؟ کم از کم آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مجھے اندازہ ہے آپ نے اس سب سے بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، اور میں آپ کی اس سنسیریٹی کے لیے ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ وہ جو وہاں بیٹھی محسوس کر رہی تھی اس لمحے اس سے سب شیئر کرتی، اس بات سے انجان تھی کہ اس کے الفاظ اسے کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بے وقوفوں کی واقعی کوئی کمی نہیں دنیا میں، اور تم ان میں سر فہرست ہو۔ وہ بس اسی قدر کہہ سکا۔ گاڑی اس کے گھر کے آگے رکی۔ مجھے تو اتار دیں، وہ اچنبھے سے اسے دیکھ کر بولی۔ کیا اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اسے اپارٹمنٹ اتارنا ہے؟ بس صدقے شوق، مگر پھر جس انداز سے میں اتاروں گا تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئے گا، اور میرے گارڈز کی گاڑی بھی پیچھے ہی کھڑی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں تمہیں ان کے سامنے اتار دیتا ہوں۔ اس کی آسان سی بات کا ایسا ٹیڑھا جواب۔ میرے اپارٹمنٹ پر آپ نے مجھے اتارنا تھا۔ اس کے ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے وہ پہلی بار اس کے سامنے شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اپنے غصے پر ضبط کرتے بمشکل لہجہ دھیما رکھا۔ 1-2 دن تم یہیں رہو گی۔ ایک اور نیا حکم۔ اف، وہ کیا چاہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی باتوں میں ہی بڑھتی جسارتوں نے اسے اس قدر بوکھلا دیا تھا۔ وہ وہاں رہنے کا تو ہرگز رسک نہیں لے سکتی تھی۔ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ اور ویسے بھی اماں کے سامنے تو میں تمہیں نہ اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں، نہ تمہارے روم میں آ سکوں گا، لہٰذا بے فکر ہو کر رہو۔ وہ اسی قدر ہٹلر ہیں۔ اس کی بے باک باتیں معائشہ کے چہرے کی سرخی بڑھا رہی تھی۔ کیا فضول بات ہے؟ اس سے نظر چرائی۔ بالکل سنجیدگی سے یہ فضول بات کی ہے۔
وہ تو جیسے اس کی بات پکڑ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ معائشہ کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اب یہ مت کہنا کیا عجیب انسان ہے، بہت بار یہ تعریفی کلمات سن لیے ہیں، اب مجھے امپریس کرنے کے لیے مزید کوئی نام سوچو۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ مسلسل اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ معائشہ کو لگا مزید اس کی گوہر افشانیاں سنی تو آج اس کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو امپریس کرنے کی، وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ تو میں اتنی آسانی سے ہوں گا بھی نہیں۔ بیک مرر میں دیکھتے اپنے بال سیٹ کیے۔ بہت پرانا انداز ہو گیا ہے لڑکی کے سامنے اپنے بال سیٹ کرنا۔ اس کی بے نیازی اسے آگ لگا رہی تھی۔ اس سب میں اسے یاد تک نہ تھا کہ وہ کس قدر ڈپریس حالت میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بیوی کو امپریس نہیں کرتے میری جان۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں چھپاتا اسے ایک بار پھر سلگا گیا۔ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ اس کی بات اور اس کی گہری نظریں نظر انداز کرتی وہ پھر سے بولی، تمہارا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ ایسا کرو تم یہیں رہو، میں اندر جا رہا ہوں۔ وہ اس کی بات خاطر میں لائے بغیر بولا، آخر آپ اپنی حرکتوں کے پیچھے چھپی وجہ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ ویسے بیوی بیوی کہتے ہیں، بیوی سے کوئی یوں باتیں چھپاتا ہے؟ وہ بے بسی کے باعث کیا کہہ گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اندازہ تو تب ہوا جب فرزاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سب کے پیچھے وجہ صرف محبت ہے۔ اب تم خود سمجھنا نہ چاہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی جانب مڑ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے یہاں لے کر آنا بھی محبت ہے؟ وہ اس کی بات پر رتی برابر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں نا، ابھی رخصتی تو ہو نہیں رہی، کم از کم تمہیں اپنے آس پاس محسوس تو کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سچائی وہ اپنی بدگمانی میں سمجھ نہیں رہی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سر جھٹک کر گاڑی سے اتری۔ بس ڈائلاگ پہ ڈائلاگ۔ دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ فرزاد اپنی جانب کا دروازہ بند کرتے زیر لب مسکرایا۔ کیسے سمجھائے اس ضدی لڑکی کو؟ اسے اپنے حال پر خود ہی شدید رحم آیا۔ گاڑی لاک کر کے اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب بڑھتا، صالح کی کال آتے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہاں صالح، ملا وہ جرنلسٹ؟ صبح سے وہ اس لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے سوشل میڈیا پر وہ تصاویر وائرل کی تھی۔ جس نمبر سے تبریز معائشہ کو میسیجز کرتا تھا وہ نمبر بھی صبح سے بند تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ٹریس کریں۔ صالح کے ہی چند دوست پولیس میں تھے، ان کی مدد سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، ایک مشہور اخبار کا رپورٹر ہے، فی الحال اس کے موبائل سے اسے ٹریس کر لیا ہے۔ وہ خود یہ سب کر کے روح پوش ہو گیا تھا۔ پولیس اس جگہ ریڈ کرنے ابھی نکل گئی ہے۔ شاید تبریز بھی اس کے ہمراہ ہو، لیکن اس کے بارے میں فی الحال کوئی خبر نہیں ہے۔ صالح کی تفصیل پر اس نے ہنکارا بھرا۔ اس کے پاس اور کس کس ملک کا پاسپورٹ ہے؟ آنٹی سے کہو اس کے سامان میں چیک کریں۔ اگر تو اس کا اقامہ اور پاسپورٹ نہیں ہے اس کے سامان میں، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل گیا ہو۔ میں ایئرپورٹ پر بھی چیک کرواتا ہوں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں میں پتہ کرواتا ہوں، لیکن اگر وہ یہیں ہے تو ایئرپورٹ پر اس کی تصاویر شیئر کر دو تاکہ وہ وہاں سے نکلنے نہ پائے۔ صالح کی بات اسے کافی مناسب لگی۔ ہاں یہ بہتر ہے، جب تک وہ جرنلسٹ نہیں ملتا کچھ واضح نہیں ہو پائے گا۔ اس کی بات سے صالح متفق ہوا۔ معائشہ کیسی ہے؟ اپسیٹ تو نہیں ہوئی کانفرنس کے بعد؟ صالح جانتا تھا وہ کتنے چھوٹے دل کی ہے۔ کافی پریشان ہوئی، تم جانتے ہو جرنلسٹ لوگوں کو ایک سیکنڈ میں آسمانوں سے کنویں میں گرانا جانتے ہیں، مگر میں نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اس کی پریشانی یاد کرتے وہ خود بھی خاصا پریشان تھا۔ ابھی تک اس سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کا مقصد اس کی پریشانی کم کرنا تھا۔ ابھی 1-2 دن وہ میرے ہی گھر پہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس کے اپارٹمنٹ میں آنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے کسی بھی گھٹیا حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ گو کہ میں نے سیکیورٹی تو سخت کروا دی ہے وہاں کی، پھر بھی سوچا کہ بہتر ہے کہ ابھی وہ میرے پاس رہے۔ یہاں اماں بھی ہیں، وہ سیف رہے گی۔ فرزاد نے اسے یہاں لانے کا بتایا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اس وقت کسی مرد کا اس کے پاس ہونا ضروری تھا۔ صالح نے اس کی دور اندیشی کو سراہا۔ ایک بات پوچھوں؟ صالح سے وہ بہت فرینک تھا، پھر بھی اس سے بہت پرسنل بات وہ کبھی نہیں کر پایا۔ ہاں؟ اس کی اجازت ملتے ہی صالح نے دل میں پنپتا سوال پوچھنے کی ہمت کر ہی ڈالی۔ یہ محبت کی واردات کب ہوئی؟ اس کے سوال میں چھپی شرارت پر وہ بھی محسوس ہوا۔ اس سوال پر اصل حق محبوب کا ہے، لہٰذا یہ پوچھنا اسی کا بنتا ہے۔ اب اتنی رومانٹک بات میں تمہیں تو بتانے سے رہا۔ مجال تھی کہ وہ شخص کبھی کسی پر پورا کھلتا۔ صالح کا کہکہا بے ساختہ تھا۔
محبوب کو تو لگتا ہے یقین دلانے میں سالوں لگ جانے ہیں تمہارے۔ وہ بھی معائشہ کے رویے میں ابھی تک وہی اجنبی پن محسوس کر چکا تھا۔ حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں، بس دعا کرو ہمارا یہ اندازہ غلط ثابت ہو، مسکراتے لہجے میں کہتے سر کو کھجایا۔ پھر تمہارے بچوں کی اس دنیا میں آنے کی آس میں 10-12 سال تک ہی لگاؤں۔ ابھی تو اسے تنگ کرنے کا موقع ملا تھا، صالح فائدہ کیوں نہ اٹھاتا۔ تمہارے منہ میں شدید والی خاک۔ اس کا سوال، اس کا دل ہی تو جلا گیا۔ یہ شدید والی خاک کہاں سے ملتی ہے؟ وہ بھی کہاں کم تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی منگوا کر تمہارے منہ میں ڈالوں گا، تب پتہ چل جائے گا۔ سفینہ کہاں ہے؟ لگتا ہے میکے گئی ہے تبھی تمہارے دانت نکل رہے ہیں۔ وہ بھی اسے جلانے میں شیر تھا۔ منحوس کی بات کرنا، وہ سڑ ہی تو گیا۔ سفینہ کا میکا منحوس ہے بیٹا، تیری کال ریکارڈ کر لی ہے میں نے، کل سفینہ ہی تجھے بتائے گی۔ وہ جو اسے آج زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بار پھر فرزاد اسے چت کر گیا تھا۔ چت ہوتا ہے کہ چت ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، دفع ہی ہو۔ اللہ کرے معائشہ اگلے 10 سال تک تجھے منہ بھی نہ لگائے۔ اس کی بات پر وہ جاندار کہا لگا اٹھا۔ صالح نے تپ کر فون بند کر دیا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے موبائل جیب میں رکھتا اندر کی جانب بڑھا۔ زکی پکڑا گیا ہے؟ وہ جو پچھلے کتنے ہی دنوں سے سرفراز چودھری کے گھر رکا ہوا تھا، آج کی معائشہ اور فرزاد کی کانفرنس پر شدید بھڑکا ہوا تھا۔ تم آج رات اس کو اس کے اپارٹمنٹ سے اٹھوا لو۔ اس کی بات پر سرفراز نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ فرزاد کی بیوی ہیں اب وہ، اتنا آسان نہیں ہے اس پر ہاتھ ڈالنا۔ وہ اپنی جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ ویسے بھی اس کے باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ اپنے فارم ہاؤس میں پناہ دیے ہوئے ہے تو اس کی تو بینڈ بج جانی تھی۔ اس کے باپ کے فرزاد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ٹو ہیل ود ہم، یہ نکاح نامہ جعلی بھی ہو سکتا ہے، میں ایسے آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور تم نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو؟ وہ اس پر آنکھیں نکالنے لگا۔ یار پوری دنیا میں ایک وہی لڑکی ملی ہے تجھے، دفع کر۔ تو اپنے پاسپورٹ لے آیا ہے، نکل جا یہاں سے۔ کیس لٹکنے دے، 4 دن چلے گا پھر سبھی بھول جائیں گے۔ وہ اسے نئی راہ دکھا رہا تھا۔ یہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے اور مجھ میں اسے کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرزاد کہاں کا گلفام ہے جس کے پیچھے دم بنی پھرتی ہے؟ وہ تیش کے عالم میں بولا۔ تو مجھے بتا، پاسپورٹ ہیں تیرے پاس؟ میں تیری ٹکٹ کا بندوبست کرواتا ہوں، تو فرانس نکل جا۔ وہ اسے اس مسئلے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ ہاں لایا ہوں، مگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے تل ملا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تجھے مل جائیں گی، تو اس فضول سے لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ وہ لڑکی فضول نہیں ہے۔ وہ اس پر آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، تجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہی ہے اور تو بیٹھا اس کی خوبصورتی کو یاد کرتا رہ۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر فون ملایا۔ ہاں، کل رات کی فرانس کی ٹکٹ کروا دو۔ اپنے ایک دوست کو فون کر کے وہ اس کے وہاں سے نکلنے کے راستے ہموار کرنے لگا۔ اگر صرف اس لڑکی کا معاملہ ہوتا تو اور بات تھی۔ تانیہ درانی بھی تیرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا کیس بہت سٹرانگ ہے۔ صرف یہ سوچ، تو خود جیل سے باہر رہے گا تو ان کے خلاف کچھ کر سکے گا نا؟ ابھی اس معاملے کو یہیں پر بند کر دے، چند مہینے وہاں رہ، پھر واپس آ کر اس لڑکی کو اٹھوا لیں گے۔ وہ اسے شانت کرنے لگا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر محض سر ہلا گیا۔ سرفراز نے شکر کیا کہ اسے کچھ سمجھ تو آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آئی۔ وہ اسی سمت بڑھ گئی۔ سامنے ہی شبانہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کے سلام کرنے پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ اماں کہاں ہیں؟ اسے اندر آ کر بھی صالحہ نظر نہیں آئی تو اسی سے پوچھ لیا۔ اماں بیگم راہداری کے پہلے کمرے میں ہیں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سبھی اس کے اور فرزاد کے نکاح میں شامل تھے۔ اس کے حوالے سے معائشہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بھی بدقت مسکراتے جواب دے گئی۔ بھابھی، آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ کھانا کھایا ہے؟ فرزاد کے حوالے سے اسے مخاطب کیا۔ معائشہ ٹھٹکی۔ ہاں، کھانا کھا لیا تھا، ایک چائے کا کپ دے دیں، سر میں بہت درد ہے۔ وہ قبل سے تو خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ فرزاد نے راستے میں آتے زبردستی ایک ہوٹل رک کر ڈنر کروا دیا تھا۔ نہ کرنے کے باوجود وہ اسے اچھا خاصا کھلا چکا تھا۔ شبانہ سے کہتی وہ صالحہ کے کمرے کی جانب بڑھی، دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے ہی وہ اپنی کسی بیٹی سے ٹیپ پر باتیں کرتی نظر آئیں۔
دروازے کی آواز پر مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ معائشہ کو اندر آتے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے مسکرائیں۔ آجا میرا بچہ، لہجے میں شدید محبت سموئے بازو وا کیے اسے اپنے پاس ہی بیڈ پر بلایا۔ کون ہے؟ فرزاد آیا ہے؟ سکینہ نے ماں سے سوال کیا۔ معائشہ ابھی کیمرے میں نہیں آئی تھی۔ ارے نہیں، میری اصل بیٹی آئی ہے۔ ان کے لہجے کی چاشنی معائشہ کو کچھ دیر پہلے ملنے والی لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کے زخم پھر سے تازہ کرنے لگی۔ وہاں تو بے حد ضبط سے بیٹھی رہی، مگر اس لمحے شدت سے دل چاہ رہا تھا کوئی مہربان آگوش ہو اور وہ اس میں چھپ کر اپنا سب غم رو دے۔ صالحہ نے سیدھے ہوتے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ کچھ جھجک کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ فرزاد کی بہنوں سے غائبانہ تعارف تھا، مگر کسی سے نہ ملی تھی نہ کبھی بات کی تھی۔ یوں کیمرے کے سامنے آنے سے بھی جھجکی۔ کیا بھابھی آئی ہیں؟ جلدی سے دکھائیں مجھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ماں سے اتنا ارجنٹ فرزاد کا نکاح کرنے پر شکوے کر رہی تھی، معائشہ کا سنتے ہی جوش سے بولی۔ یہ لو۔ انہوں نے ٹیب کا رخ پورا معائشہ کی جانب کیا جو کنفیوز ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سکینہ کی گود میں موجود چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی بیٹی ہے جس کے پاس پچھلے دنوں صالحہ گئی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ اماں، یہ تو بہت پیاری اور چھوٹی سی ہے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ چہرے کی چمک ہی اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنے لاڈلے بھائی کے لیے ایسی ہی پیاری سی لڑکی کی خواہش تھی۔ یہ تو وہی ہے نا جو امریکہ سے آئی ہے؟ وہ بھی اسے ٹی وی پر اور میڈیا پر بہت بار اپنے بھائی کے امراء دیکھ چکی تھی۔ فوراً سے پہچان گئی۔ معائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دیتے سر ہلایا۔ آپ کیسی ہیں آپی؟ اتنی محبت کا جواب محبت سے نہ دینا زیادتی تھی، لہٰذا وہ اس لمحے اپنی کیفیت پر قابو پاتی خوشگوار انداز میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہائے میں صدقے، جتنی پیاری ہے اتنی ہی آواز بھی پیاری ہے۔ سچ بتاؤ کس نے بھائی کو زیادہ دیوانہ کیا، صورت نے یا آواز نے؟ وہ شرارت سے بولی۔ معائشہ بوکھلائی۔ بوکھلاہٹ کی اصل وجہ کمرے میں آتا فرزاد تھا جو یقیناً بہن کے خیالات سن چکا تھا۔ نہ صورت نہ آواز۔ معائشہ کے قریب بیٹھتے وہ بھی کیمرے کے فریم میں آیا۔ وہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ کیسے ہیں بھائی؟ بہت خفا ہوں یار میں۔ بھائی کو دیکھتے ہی اسے خف کی یاد آئی، منہ بسور کر بولی۔ یار ولیمے پہ بلائیں گے نا تمہیں، ناراض مت ہو، ہم نے بھی یہاں کوئی دھوم دھڑکے نہیں کیے تھے۔ وہ اسے منانے لگا۔ معائشہ صالحہ کی جانب کھسکی۔ بہت بار وہ اس کے قریب آیا تھا، پاس بھی بیٹھا تھا، مگر اب رشتہ ہی اور تھا۔ اسے فطری جھجک محسوس ہوئی۔ کچھ فرزاد کے بدلے انداز اسے بوکھلائے دے رہے تھے۔ کوئی تصویر ہی بھیج دو نکاح کی، اب یہ مت کہنا وہ بھی نہیں لی تھی۔ وہ مانتے ہوئے انہیں مشکل میں ڈال گئی۔ معائشہ نے بے اختیار فرزاد کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے اس کی نظر بھی اس کی جانب اٹھی۔ کون سی تصویر؟ کہاں کی تصویر؟ وہ تو بس نکاح کرے اس پر احسان کر گئی تھی۔ سکینہ کے سوال پر گھبرائی۔ میرے پاس تو نہیں ہے، سفینہ نے شاید لی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں پھر تمہیں بھجوا دوں گا۔ اس کی بات پر سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اف ڈونٹ ٹیل می بھائی کہ تمہارے موبائل میں اتنے یادگار دن کی ایک بھی تصویر نہیں۔ کون سی صدی کے میاں بیوی ہو، حد ہو گئی، اتنی کیا جلدی تھی؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطۂ زن تھی۔ یار دن اتنا یادگار تھا کہ ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ ہنس کر بات کو مزاح کا رنگ دے گیا۔ معائشہ کو اب احساس ہوا رشتوں میں کیسی کیسی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور وہ شخص ہر جگہ اسے بچا لیتا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر صالحہ نے خاموش بیٹھی معائشہ سے پوچھا۔ جی اماں، چائے کا کہا تھا شبانہ کو۔ اس کی بات پر وہ اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں یہ کہاں رہ گئی۔ ان کو اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھسک کر آگے ہوئی۔ اپنے اور فرزاد کے درمیان فاصلہ بنایا جسے اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک دو باتیں کر کے اس نے سکینہ کی کال بند کی۔ اب کیوں 12 بجے ہیں تمہارے منہ پر؟ وہ اس کی جھجک سمجھ رہا تھا، مگر اب رشتہ بدلا تھا، اسے اس رشتے کے تقاضوں سے بھی آشنا کروانا تھا جنہیں وہ ابھی تک بس دوستی میں لپیٹے پھر رہی تھی۔ میرا منہ ہی ایسا ہے، وہی سڑا انداز، بتا رہی ہو کہ نہیں؟ اب کی بار آواز میں روب در آیا۔ کچھ نہیں بتا رہی اب آپ کو، سنتے ہی نہیں میری بات، آگے سے عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ یار میں تمہیں ریلیکس کر رہا تھا، جانتا ہوں تم آج کی کانفرنس سے پریشان ہو، اسی لیے وہ سب باتیں کی کہ تمہارے دماغ سے ٹینشن نکلے۔ ٹیب سامنے سے ہٹاتے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سامنے بٹھایا۔ اور ٹینشن دی ہے آپ نے مجھے،
وہ منہ بسور کر بولی، سنیں اب تصویر کا کیا کریں گے؟ باقی سب باتیں بھول بھال کر اب اسے نئی ٹینشن لگ گئی۔ تمہاری کارستانی ہے، دل تو کیا تھا کہہ دیتا میری بیوی اس دن میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھی، تصویر کیا خاک لیتے۔ وہ سارا الزام اس پر دھر گیا۔ آپ کی بہنیں کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ کیا انہیں یہ سب پتہ ہے؟ کیا وہ میرے بارے میں سب جانتی ہیں؟ وہ اصل مسئلے کی جانب آئی جو سکینہ سے بات کرتے اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ جب مجھے اور اماں کو کوئی مسئلہ نہیں تو انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم ہر شخص کے بارے میں یہ کیوں سوچتی ہو کہ سب تمہارے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کریں؟ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ ہاں، وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے بارے میں برا نہ کہے۔ وہ زندگی میں اتنی نیگیٹیوٹی دیکھ چکی تھی کہ اب مزید دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سبھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں۔ وہ سر جھکا کر بولی، نہیں، عقل مندوں کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ معیش، ہزاروں لاکھوں میں اگر چند لوگ ہی آپ کے لیے اچھا سوچنے، آپ کا حقیقت میں ساتھ دینے والے ہوں تو وہ بھی بہت ہوتا ہے۔ بے وقوف ایسا سوچتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو فینٹیسی ورلڈ ہی تصور کرتے ہیں، جہاں ہر بار سب اچھا ہو، ہر بار سب اچھا اور ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور اس حقیقت کو ہم جتنی جلدی قبول کر لیں، ہمارے اور ہمارے سے جڑے ان چند رشتوں کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے جن کے لیے ساری دنیا بس آپ ہو۔ وہ اس سے زیادہ واضح کیا اظہار کرتا؟ مگر لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ جب آپ ویسے نہ ہوں جیسے لوگ آپ کو کہیں، کیا تکلیف نہیں دیتا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گئی۔ سر اٹھا کر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ ہاں، تکلیف دیتی ہیں، اگر انہیں وقتی تکلیف سمجھا جائے۔ اوور تھنکنگ کسی کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ کیا فائدہ ہوگا لوگوں کی بری باتیں بار بار سوچ کر؟ اپنا ذہن تھکاؤ گی، ڈپریشن میں جاؤ گی، اور نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا دھیما پر اثر لہجہ اسے تقویت دے رہا تھا۔ میرا؟ اس کی بات پر فرزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ معائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سے جڑے مخلص لوگوں کا، کیونکہ وہ آپ کو غم میں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کرتی اسے کچھ اور ہی سبق دے رہی تھی۔ اسی لیے کہا تھا، مجھ سے رشتہ جوڑ کر آپ نے غلط کیا ہے۔ میں ذہنی مریضہ ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کبھی ان باتوں سے نکل سکوں گی بھی کہ نہیں۔ وہ بے بسی سے نظریں چراتے بولی، تمہیں محبت کی مریضہ نہ بنایا تو میرا بھی نام فرزاد نہیں۔ اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے وہ اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ ابھی کہہ رہے تھے اماں کے ہوتے کمرے میں نہیں آ سکتا۔ وہ جھجک کر سرخ چہرہ لیے پیچھے ہٹی۔ اماں ہی بہت سمجھدار ہیں تو میرا کیا قصور؟ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس وقت ان کی بہو کو صرف ان کے بیٹے کی ضرورت ہے۔ اس کی گہری نظریں اس کے جھجکتے پر مسکرائیں۔ آپ مجھے اس فیس سے نکالنے کے لیے اتنا التفات دکھا رہے ہیں یا پھر میں یہ پوچھوں یہ محبت کیسے ہوئی؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی بدگمانی تھی۔ فرزاد ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسی لمحے دروازے پر چاپ محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ لوگوں کی تکلیف دہ باتیں یاد رہتی ہیں، میرے الفاظ یاد نہیں رہتے۔ اگر یاد ہیں تو انہیں بار بار ریوائنڈ کرو اپنے دماغ میں، اور پھر خود سے سوال کرو، یہ محض ہمدردی ہے یا کچھ اور؟ ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پر ڈال کر صالحہ کے اندر آتے ہی وہ تھکن کا بہانہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے چائے تو پی لیتا۔ صالحہ کے بولنے پر وہ چونکی۔ اپنی سب چیزیں تم نے چیک کر لی تھی نا؟ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا جو بمشکل جانے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ رکھ لی ہیں، میں نے کون سا پورا جہیز لے کر جانا ہے؟ وہ شدید اکتایا بیٹھا تھا۔ اس کا شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نفس کے پجاری اپنے نفس کی خواہش پوری نہ ہونے پر ایسے ہی تڑپتے ہیں جیسے اس لمحے وہ تڑپ رہا تھا۔ تم مسلسل میرے پیچھے اس لڑکی پر نظر رکھو گے اور جہاں تمہارا داؤ لگا تو اسے اٹھوا لینا۔ دیکھتا ہوں میں اس بریکٹ گالی فرزاد کو، بہت تڑپ رہا ہے نا اس کے لیے۔ میں نے بھی اسے حاصل نہ کیا تو میرا نام بھی تبریز نہیں۔ کیا ہوا جب بیوی بنا لیا ہے تو؟ وہ اس وقت غلاظت کی انتہا پر تھا۔ دیکھ، اس وقت تو یہاں سے نکلنے کی خیر منا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جہاں میرے سے ہوا اس چڑیا کو قابو کر لوں گا، مگر دیکھ میرا بھی حصہ ہوگا پھر۔ اس کا دوست ایسی ہی گھٹیا ذہنیت کا ہو سکتا تھا۔ اس کی بات پر اس کا خباثت سے بھرپور کہا گونجا، ارے تو بھی اس کے حسن کا دیوانہ نکلا۔ ایک آنکھ مار کر وہ کمینگی سے مسکرایا، ارے مفت کا مال کسے برا لگتا ہے؟ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں گے تو کیا برا ہے؟
اس کی بھی شیطانیت سے بھرپور ہنسی کو تبریز نے بہت انجوائے کیا۔ ضرور ضرور، مگر پہلا حق تیرے بھائی کا بنتا ہے۔ جب میں اسے نچوڑ کر چھوڑ دوں گا تب باقی کا تم نچوڑ لینا۔ وہ ابھی سے اپنے ریت کی مٹی سے بننے والے خواب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر اسے چھوڑ کر وہ نکل گیا۔ سر، آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ؟ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہی وہاں کے سیکیورٹی آفیسر نے اس کا پاسپورٹ اور باقی چیزیں مانگی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے کلیئر ہو کر چیکنگ کاؤنٹر کی جانب بڑھا، سیکیورٹی آفیسر نے واکی ٹاکی پر ایک پیغام بھیجا۔ چیکنگ کاؤنٹر پر فوراً میسج لیو کرو کہ اسے وہیں روکیں۔ اگلی ہدایت ملتے ہی اس نے فوراً چیکنگ کاؤنٹر کو الرٹ کیا۔ وہ مضطرب سا اپنے کمرے میں آیا، صالح کو فون کیا۔ ہاں، مل گیا وہ۔ اس جرنلسٹ کی بازیابی کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ ہاں، مل تو گیا ہے، مگر سوائے ایک نمبر کے اسے اور کچھ نہیں معلوم۔ اس کی بات پر فرزاد کا ذہنی انتشار بڑھا۔ معائشہ کے سامنے سب ٹھیک ہونے کا کہنے والا اس وقت شدید پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، اس نمبر کو چیک کیا ہے؟ کمرے میں چکر لگاتے وہ مسلسل صالح سے محو گفتگو تھا۔ ہاں، مگر ابھی وہ نمبر بند ہے، مگر اسے ٹریس کروا لیا ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک فارم ہاؤس کی لوکیشن شو کر رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ بری طرح چونکا۔ کون سی جگہ ہے؟ صالح کی بات پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ تو مصطفیٰ چودھری کے فارم ہاؤس کی لوکیشن ہے۔ اسے خود اپنے الفاظ اجنبی سے محسوس ہوئے۔ اس کے تو مصطفیٰ چودھری کے ساتھ بے حد اچھے تعلقات تھے۔ اسے کیا دشمنی تھی کہ اس نے تبریز جیسے گھٹیا شخص کو اپنے پاس ٹھہرایا ہوا تھا، جبکہ پورے ملک میں یہ بات ہر میڈیا چینل پر موجود تھی۔ پھر اس نے فرزاد سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے ہو اسے؟ صالح بھی حیران ہوا۔ ہاں، میں نے کچھ عرصے پہلے اس کے گاؤں کے کالج کے فنڈز دیے تھے۔ وہ اس کے ساتھ نیکی کر چکا تھا اور وہ اس کے خلاف بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اس نے صالح کا فون بند کیا۔ اسی لمحے جواد کی کال آئی۔ کیسے ہو؟ وہ جانتا تھا وہ بھی دور بیٹھا بے حد پریشان ہے۔ بس ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ اس کے لہجے کی پریشانی اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ معائشہ کیسی ہے؟ اس کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ اس کی فکر کم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کانفرنس سنی تھی۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ اتنے تلخ سوالوں پر وہ یقیناً ٹینشن میں ہوگی۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں کسی طرح یہاں کی مصروفیات کو وائنڈ اپ کر کے اس کے پاس آؤں۔ اسے اندازہ تھا وہ معائشہ کے لیے کتنا سینسیٹیو ہے۔ تم جانتے تو ہو ہمارے میڈیا کو، یہاں ساتھ دینے والے کم اور پریشان کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں نے اسے ہینڈل کر لیا ہے۔ تم ابھی مت آؤ، یہ سب ختم ہوتے ہی میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس سب منظر سے ہٹ جائے گی تو شاید ریلیکس ہو جائے۔ اس کی بات سے وہ بھی متفق ہوا۔ میں نے اسی لیے اسے کال نہیں کی کہ وہ رو پڑے گی، اور اتنی دور بیٹھا میں اسے کیا تسلی دوں۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ حقیقت میں اس کا مشکور ہوا۔ پاگل ہو تم؟ وہ میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی تمہارے لیے، بے فکر رہو۔ اس کا تسلی آمیز لہجہ جواد کے اعصاب پرسکون کر گیا۔ اپنا خیال رکھنا، پھر بات ہوگی۔ اسے مصطفیٰ چودھری کو فون کرنے کی جلدی تھی۔ جی ضرور، اللہ حافظ۔ اس کا فون بند ہوتے ہی فرزاد نے مصطفیٰ چودھری کا نمبر ملایا۔ مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ سیکیورٹی پر چیخ رہا تھا جو اسے ایئرپورٹ پر موجود ایک روم میں لے آئے تھے۔ آپ کے خلاف پولیس کیس بنا ہوا ہے، آپ کہیں بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک اور آفیسر اس کمرے میں آتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے، جیل جاؤ گے سب کس پر نکل جائیں گے۔ وہ لال آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا، کون سا کیس؟ کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ اپنی شکست ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، غصے سے بھر کر بولا، لڑکیوں کے فائدے اٹھاتا ہے۔ سر فرزاد نے تیرے خلاف کیس کیا ہے، ان کی بیوی کو ہراس کرنے کا۔ دبئی پولیس کو تو درکار ہے، اوے ہمیں پاگل بناتا ہے۔ فرانس نہیں تو اب جیل کے پیرس میں سڑے گا۔ اس کے اکڑنے پر اسے گریبان سے پکڑتے اس آفیسر نے 2 تھپڑ اس کے منہ پہ جڑے۔ میں کیس کر دوں گا تم لوگوں کے خلاف۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اپنے کیس کو تو جھیل لے، پھر ہم پر کیس کرنا۔ لے جاؤ اسے برکت کے پاس۔ اپنے ساتھ کھڑے ایک سیکیورٹی کے اہلکار کو اشارہ کیا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو۔ کوئی وارنٹ ہے؟ کوئی وارنٹ ہے نہ کچھ اور؟ ایسے کیسے تم لوگ میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہو؟ وہ اہلکاروں کے شکنجے میں جکڑا مسلسل چلاتا جا رہا تھا۔ سر صالح کو فون کرو۔ اسی آفیسر نے اپنے ساتھ موجود ایک اور بندے کو مخاطب کیا۔ فرزاد اور صالح صبح ہی اپنے چند جاننے والوں کی مدد سے پورے ایئرپورٹ پر اس کی تصاویر دے چکے تھے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے پہچان لیا۔ السلام علیکم سر۔
دوسری جانب سے فون اٹھاتے ہی وہ یکدم چوکس ہوا۔ سر، آپ کا مجرم پکڑا جا چکا ہے۔ جی سر۔ اس کی بات پر یقیناً دوسری جانب وہ بے یقین تھا۔ سر جی، فرانس بھاگ رہا تھا، ہم نے چیکنگ پر ہی پکڑ لیا، اس وقت برکت کے پاس پولیس اسٹیشن بھجوا دیا ہے، آپ اس سے رابطہ کر لیں۔ وہ تفصیل بتانے لگا۔ ارے نہیں سر، شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ مسکرا کر بولتا فون بند کر گیا۔ بیٹا، پریشانی کیسی؟ وہ کب سے اس سے بات کر رہی تھی اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ جیسی لڑکی کا سوچا تھا؟ اسے اپنے کردار کے لیے شاید اس وقت ایسے الفاظ کی ضرورت تھی جو اس کے کردار کو لے کر اسے معتبر کرتے۔ کیسی لڑکی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں سونے کا کہا۔ اسے بھی اس وقت کسی کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے سوال پر انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ دونوں پاس پاس ہی لیٹی تھی۔ معائشہ تکیے پر کوہنی ٹکائے، بازو اونچا کیے، ہاتھ پر تھوڑی رکھے ان کی جانب کروٹ لیے ان سے سوال کر رہی تھی۔ جیسی میں، سبھی میرے بارے میں برا گمان رکھ رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں نے انجانے میں سب کیا تھا، کیا پھر بھی میرا قصور نکلتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائیں، اس کی جانب کروٹ لی۔ بیٹے، تم جس عمر میں تھیں اس وقت ماں کی خاص طور سے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ ٹین ایج میں ماں کے علاوہ باپ بھی اپنے بچوں کو نہیں سنبھال پاتا، وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یا تو آپ بگڑ جاتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس عمر میں کوئی تمہیں سمجھانے والا، غلط اور صحیح لوگوں کی پہچان کروانے والا، خاص طور سے تمہاری ماں نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ جواد نے تمہیں ہر طرح برے لوگوں سے بچایا، مگر وہ خود ایسی عمر میں تھا کہ اسے اس عمر کی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا، اسی لیے میں اسے بھی قصوروار نہیں کہوں گی۔ لڑکیاں خاص طور پر ایسی عمر میں ہر ہمدردی کے بول بولنے والے شخص کے بارے میں یہی سمجھتی ہیں کہ وہی ان کا سب کچھ ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا، کوئی کندھا تمہیں ایسا میسر نہیں تھا کہ تم اس پر سر رکھ کے روتی۔ جس لڑکے کا تم سے نکاح ہوا وہ تو تمہیں اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا کہ جا کے تمہیں سرد و گرم سے بچاتا۔ تو میرے بچے، تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے اپنی ایک لغزش سے سبق سیکھا اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ تمہیں استعمال کرتا۔ بیٹے، نادانی کی معافی تو ایسے ہے جیسے بہتا پانی، یوں منٹوں میں گند کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ ہاں، مگر گناہ اور بار بار جانتے بوجھتے گناہ کرنا مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے بالوں پر مسلسل ہاتھ پھیرتے وہ اپنے مدھم انداز میں اسے سمجھانے لگی، دونوں بازو وا کر کے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی پیار کریں گی نا؟ وہ جو ماں کی ممتا کو ترسی ہوئی تھی، ان کی محبت پر خود کو رونے سے روک نہ پائی۔ ہاں میرے بچے، کیوں نہیں؟ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اس کے سر پر پیار کیا۔ چاہے میں آپ کی بہو رہوں یا نہیں؟ اس کے سوال پر اس کے بالوں میں چلتے ان کے ہاتھ یکلخت تھمے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو بیٹے؟ انہوں نے پہلی بار فرزاد کو کسی لڑکی کے لیے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، ورنہ بہت بار وہ کوشش کر چکی تھی، مگر وہ اس موضوع پر آتا ہی نہیں تھا، اور اب جب آیا تو فوراً اسے جائز رشتے میں بدل لیا۔ پتہ نہیں اماں، مجھے رشتے، محبتیں، یہ سب راز نہیں آتے۔ اس کا گلوگیر لہجہ انہیں بھی مغموم کر گیا۔ آنکھیں موندے وہ یوں ہی ان کے سینے سے لگی سو گئی۔ کپڑے چینج کر کے لائٹس آف کرتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر اب فرصت سے مصطفیٰ چودھری کو فون کر رہا تھا۔ اس بار بیلز جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ان کا لہجہ نہایت خوشگوار تھا۔ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ، آپ بتائیں کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ چھوٹتے ہی ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ میں آج کل ساہیوال میں ہوں، کیوں خیریت؟ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر کو حیران ہوئے۔ آپ کے فارم ہاؤس پہ کون ہے پھر؟ وہ آہستہ آہستہ اصل بات کی جانب آیا۔ میرا بیٹا اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ وہ اب کی بار اس تفتیش پر پریشان ہوئے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کن دوستوں کے ساتھ؟ اس کے اگلے سوال پر اب وہ مزید پریشان ہوئے۔ آپ یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ سیدھے سے بتائیں کیا بات ہے؟ ان کے لہجے کی جھنجھلاہٹ پر اس نے لب بہم پہ وسط کیے۔ آپ کے بیٹے کا کوئی دوست تبریز ہے کیا؟ وہی جس کے خلاف آج کل میں نے کمپین چلائی ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ کافی ایکٹیو ہیں، میرا نہیں خیال یہ اہم خبر آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہوگی۔ اس کا متوازن مگر بے حد سنجیدہ لہجہ انہیں بوکھلا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ پلیز مجھے پوری بات بتائیں۔ میں یقیناً اس خبر سے واقف ہوں، مگر یہ تبریز کا میرے بیٹے سے کیا تعلق؟ انہیں الجھتے دیکھ کر اب اس نے پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔
کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ وہ شخص وہاں آپ کے بیٹے کے ہمراہ آپ کے فارم ہاؤس پر پناہ لیے ہوئے ہے؟ میں چاہتا تو ریٹ کروا دیتا، مگر آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ مجھے بہتر یہی لگا کہ آپ جیسے شریف انسان کو آپ کے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ کروں، اس سے پہلے کہ یہ پولیس کیس میں آئے۔ مجھے کل تک وہ شخص ہر حال میں چاہیے، کیونکہ یہ میری فیملی کا ایشو ہے۔ اب انہیں اپنی بات اچھے سے سمجھا کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ اسی لمحے صالح کی کال آئی۔ ہاں یار، خیریت؟ آج کی رات تو اسے لگ رہا تھا یوں ہی نکل جانی ہے۔ بالکل خیریت، تبریز کو ملک سے فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ واٹ؟ سیریسلی؟ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ درندہ ان کے شکنجے میں آ جائے گا، مگر اس کے روح پوش ہونے پر اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ملک میں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے اندازے کے مطابق اس نے ایئرپورٹ پر اس کی تصاویر بھجوا کر ان کی مدد چاہی تھی، اور اس کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چھپ کر فرانس کے لیے نکل رہا تھا کہ وہیں اسے دھر لیا گیا۔ اس وقت وہ جیل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ صالح کی بات پر اسے لگا ایک بھاری بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ یار۔ وہ حقیقت میں اس کا شکر گزار تھا۔ جو بھی تھا، آخر وہ سفینہ کا بھائی تھا۔ نو ایشوز۔ اگر ہم برائی ختم کرنے کا آغاز اپنے ہی گھر سے نہیں کریں گے تو معاشرہ کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسے جانوروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ تم فکر مت کرو، سفینہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بہت اچھے سے اس بات سے واقف ہے۔ اس کی بات پر وہ جو اتنے دنوں سے گلٹ کا شکار تھا، وہ بھی اس وقت ختم ہو چکا تھا۔ معائشہ ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ بس یار، ابھی تو اپسیٹ ہے۔ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ٹائم لگے گا اسے ان باتوں کو بھلانے میں۔ وہ اب بے حد مطمئن تھا۔ مجھے جیل میں ایک بار اس سے ملنا ہے۔ فرزاد کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اوکے، میں برکت سے بات کروں گا صبح، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ حامی بھر گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے، سکون سے لیٹ گیا۔ صالح اور معائشہ کو یہ خبر صبح دینے کا سوچتے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ گہری نیند کے سبب بمشکل اس کی آنکھ کھلی۔ بس کسی دروازے کے دھڑدھڑانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ذہن کو تھوڑا حاضر کرتے اسے سمجھ آئی کہ اس کے دروازے کو کوئی پیٹ رہا ہے۔ سیکنڈ سے پہلے وہی ایک جست میں اٹھ کر لاک کھولتا باہر آیا، جہاں صالحہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ انہیں آدھی رات میں اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر شدید پریشان ہوا۔ معائشہ کمرے میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہی لیٹی تھی۔ ابھی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نیچے کا اوپر کا سارا پورشن چھان مارا ہے۔ آخر تمہیں اٹھانے کا سوچا۔ ان کی بات پر اس کے ماتھے پر لا تعداد بل پڑے۔ آپ نے باہر دیکھا ہے؟ لان میں تو نہیں؟ یہ پول کے پاس تو نہیں؟ اس کی بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔